سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والو، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سلوٹ سلوٹ سلیوٹ۔ میں ایاز میمن موتی والا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف آواز اٹھاتا رہتا، لیکن ہمارا پیارا پاکستانی محب وطن، پاکستان کی جان، پاکستان کی شان ڈاکٹر عاصم، جس نے ضلع وسطی سینٹرل میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی اور طاہر سلیم جو ڈی سی سینٹرل ہیں، اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم، اور ڈاکٹر عاصم جو کوئی محب وطن پاکستانی ہے، جو ہر دل کی آواز ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ رہائشی پلاٹوں پر غیر قانونی تعمیرات کر کے عوام الناس کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جانی اور مالی۔ تو ایسے میں جو کارروائی کی جا رہی ہے، تو میں تو یہی کہتا تھا کہ بھائی عوام الناس سمجھ لو، اب تو ایک نیا لفظ متعارف کرا دیا نا۔ تو سب سے پہلے تو میں ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور محب وطن پاکستانیوں اور ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی ٹیم اور ڈی سی سینٹرل اور ڈاکٹر عاصم، تہہ دل سے مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے جو اس وقت کارروائی شروع کی ہے، عوام الناس میں اویئرنیس کم از کم آئے گی۔ کہ میں تو چلاتا رہ گیا کہ رہائشی پلاٹ پر کمرشل پورشن نالے کے 815 چیف جسٹس گلزار ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں، کئی اس کے اوپر باتیں ہیں جو عوام الناس کو پراپرٹی ایکٹ کے ذریعے بھی بتائی جا رہی تھی، لیکن عوام پھر بھی خرید رہی تھی۔ سبلی سیڈٹ جب تک موٹیشن نہ ہو یونٹ کی، 2 نمبر ہے، رہائشی پلاٹ کی ایک ہی موٹیشن ہوتی ہے۔ جتنے بھی پروجیکٹ رہائشی بنتے ہیں وہ اگر آگے جا کے ٹوٹیں گے تو موٹیشن چونکہ ادارے میں انہی نام کی ہوگی جس کے نام کا پلاٹ تھا، تو آپ کی سبلیز اور سیڈٹ ضائع ہو جائے گی۔ تو میں تو ہمیشہ کہتا تھا، تو جو بھی یہ کارروائی ہو رہی ہے میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جعلی بلڈر جو نیا لفظ متعارف کرایا ہے، میں اس پر بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور ایز اے چیئرمین کراچی تاجر الائنس میں اس عمل میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف تھا، غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ہوں، اور غیر قانونی اور عوام الناس سے کہوں گا، جب غیر قانونی تعمیرات ہوتی تھی تو ایس ایم ایس چلا کرتے تھے کہ غیر قانونی تعمیرات رک نہیں رہی۔ اب جب غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو اب کچھ لوگ اس میں نئی چیزیں لائیں گے، اس کو نہیں لے رہے، اس کو نہیں لے رہے، من پسند کو آ رہے، بھائی لے تو رہے جس کو بھی لے رہے ہیں۔ تو عوام الناس کو چاہیے ان کی حوصلہ افزائی کریں، ڈاکٹر عاصم کے اس عمل کی حوصلہ افزائی کریں، ڈی سی صاحب کی، ڈی جی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ایس بی سی کے عملے کی حوصلہ افزائی کریں۔ کم از کم عوام کو تو پتہ چلا جعلی بلڈر جعلی بلڈنگیں بناتا ہے۔ یہی تو میں کہتا تھا، یہی اب سب کہہ رہے ہیں۔ میں نے تو تکلیفیں بھی سہی، میں تو دہشت گرد ہو گیا۔ میں تو جب نشاندہی کرتا تھا، نشاندہی کرنے کے بعد کس کا کام تھا، لیکن یہ طاقتور مافیا بنا ہوا تھا۔ آباد سے رجسٹرڈ یہ ہے نہیں تو جعلی ہے نا۔ تو آباد کی این او سی لیے بغیر اور سندھ بلڈنگ کی این او سی، سیل این او سی، اس کے بغیر عوام بکنگ نہیں کرا سکتے۔ تو پہلا نسخہ تو یہ بھائی بلڈر سے یہ بولتے سیل این او سی دکھاؤ سندھ بلڈنگ کی، کیونکہ بنگلے پر غیر قانونی بلڈنگ بنا رہے تو سندھ بلڈنگ سیل این او سی کیسے دے گا؟ بنگلے کی سیل این او سی ملتی نہیں عوام کو بیچنے کے لیے، کمرشل میں سیل این او سی جاری ہوتی ہے۔ تو سیل این او سی کے بغیر جب بکے گا تو نقشے پہ نہیں بنے گا، جب نقشے پہ نہیں بنے گا تو آپ یہ سمجھ لیں کمپلیشن نہیں ہوگی، جب کمپلیشن نہیں ہوگی تو کیسے سیڈیڈ اور سبلیز ہو رہی تھی؟ تو ڈائریکٹ سیڈیڈ اور سبلیز ہو رہی تھی، تو مطلب جعلی ہیں، جس کے گھر میں ابھی بھی پڑی ہوئی ہیں سب جعلی ہیں، کیونکہ اس پر آپ جا کے اپنے نام کی موٹیشن نہیں کرا سکتے، ریزیڈینشل پلاٹ ہے۔ تو میں ساتھ ہوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈاکٹر عاصم صاحب، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے یہ نہیں پتا کہ کوئی کیا سوچتا ہے، میں جو دیکھ رہا ہوں یہ عمل اچھا ہے، کم از کم عوام کو آگاہی ہو گئی، اور جب تک ان کا دھندا رکے گا نہیں، عوام خریدیں گے نہیں، تو ان کا کلا کما ہو جائے گا۔ قانونی بنا ہے، جو قانونی کام کر رہے ہیں، آباد سے سرٹیفائیڈ ہیں، جو ہائی رائز نقشے پر طریقے سے کمرشل بنا کے یونٹ پورشن تو ہے ہی نہیں نا کوئی لفظ، فلیٹ بیچ رہے، دکانیں بیچ رہے، میزنائن ریزیڈینشل پہ بن نہیں سکتا، پینٹ ہاؤس الاؤ نہیں ہے۔ تو یہ سب 2 نمبر چیزیں بیچتے جا رہے تھے، اور آج اگر ٹوٹ رہا ہے، کلا کما ہو رہا ہے، اور ڈاکٹر عاصم محب وطن پاکستانی بن کر یہ کام کر رہے ہیں، تو ہم گناہوں کو نہ گنیں کہ ایاز میمن موتی والا کے گناہ نہ گنو، مجھ پہ نیکی حرام نہیں ہے، مجھ پہ اچھی بات کرنا منع نہیں ہے۔ تو اگر میں تمہارے مستقبل میں